عثمان غنی کو ان بلوائیوں نے دھوکے سے جو ہے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تاریخ کون سی تھی؟ وہ 18 ذی الحج تھا. حضرات گرامی، آج ہمارے نوجوانوں کے درمیان، ہمارے نوجوانوں کے درمیان ایک بلا بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ایک بلا بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے ذہن و دماغ کو برباد کر رہی ہے، بلکہ ایمان کو برباد کر رہی ہے. اگر کسی شخص کے جسم و جسمانیت برباد ہو جائے تو ان کے اعضاء کو صحیح بھی کیا جا سکتا ہے، درست بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایمان برباد ہو جائے تو سب سے بڑا نقصان جسم و جسمانیت کا نقصان نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا نقصان ایمان کا نقصان ہے، ایمان کی خرابی ہے. اور جب ایمان کی خرابی ہوتا ہے اور خرابی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو حال زار یہی ہوتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صدا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. حضرات گرامی، آج وہ بلا جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن و دماغ اور ایمان کو برباد کر رہی ہے وہ عید غدیر کی بلا ہے. حضرات گرامی، یہ عید غدیر ہے کیا؟ آج ہمارے نوجوان جب 18 ذی الحجہ آتا ہے یا 18 ذی الحجہ گزر جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس بدل جاتے ہیں. عید غدیر کی مبارکبادی، عید غدیر کی مبارکبادی، عید غدیر کی مبارکبادی. اللہ اکبر کبیرہ. اس طریقے سے ہمارے نوجوان کا لیول اور ان کے ایمان کی کمزوری بن چکی ہے. عید غدیر کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اہل سنت کے یہاں عید غدیر کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ غدیر خم کا تصور ہے. غدیر خم یا غدیر خم دو روایتیں ہیں، ان کا تصور ہے. یہ غدیر خم ہے کیا، اس کی بھی نشاندہی کروں گا. بڑی تیزی کے ساتھ میں بات کو رکھنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، یہ غدیر خم کی حقیقت کیا ہے آپ کو بتاتا چلو. عید غدیر کہتے ہیں صحابہ کرام کے فیصلے کے انکار کرنے کو. عید غدیر کہتے ہیں میرے آقا کے فیصلے کا انکار کرنا ہے. عید غدیر جو رافضیوں مناتے ہیں، جو رافضیوں کے یہاں منایا جاتا ہے، اہل تشریع کے یہاں منایا جاتا ہے، جس کو اہل تشریع مناتے ہیں، جس کو شیعہ مناتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ سرکار کے فیصلے کا انکار کرنا، صحابہ کے فیصلے کا انکار کرنا. اور عید غدیر غدیر خم ہے کیا؟ میرے آقا حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے ہیں، آخری حج کر کے واپس ہو رہے ہیں. ایک مقام پڑتا ہے جسے غدیر خم یا غدیر خم کہا جاتا ہے. وہ مقام جہاں سے یمن اور مدینہ کا دونوں راستہ ہے، اس مقام کو غدیر خم یا غدیر خم کہا جاتا ہے. حضرات گرامی، اس مقام پر پہنچتے ہیں، میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر فاخذ علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دستے مبارک کو پکڑتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں انتم تعلمون اولا بالمؤمنین بانفسہم. اے میرے صحابہ، اے صحابہ کی جماعت، کیا میں تم لوگوں کے جان کی تم سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ صحابہ کرام ایک زبان کہتے ہیں کیوں نہیں میرے آقا، میرے جان تو آپ کے لیے ہے، زندگی تو آپ کے لیے ہے، مال سب آپ کے لیے ہے. جس کی ترجمانی تاج الشریعہ یوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ پڑتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم تعلمون اولا النفس اولا بالمؤمنین بكل مؤمن النفس. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا میں ہر مومن کی جان کا ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ صحابہ کرام فرماتے بلا، کیوں نہیں میرے آقا، آپ تو ہر مومن کی جان کا اس شخص کے جان سے زیادہ حقدار ہے، آپ کا حق مومن کی جان پر زیادہ ہے. حضرات گرامی، اور پھر اسی کی ترجمانی مفتی اعظم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ایک جان ہے کیا، عقل ہو کروڑو، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. حضرات گرامی، پھر مولا کائنات کے دستے اقدس کو پکڑے رہتے ہیں. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم بل کنت مولاہ فعلی مولا. اے میرے صحابہ، اے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ، میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا حضرت علی کو بھی بنا دے. یہ گویا کی مفہوم بتا رہا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم من والی، اللہم والی من والاہ وعادی من اعداہ. میرے آقا اور ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ، جو علی کا دشمن ہے، جو علی سے محبت کرنے والا ہے، اس سے تو بھی محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اس کو اپنی بارگاہ سے تم مردود کرتے. میرے آقا جب یوں ارشاد فرماتے ہیں، یہی دو جملے ہیں
جو آج رافضی تفضیلی لے کر ہمارے نوجوانوں کے ایمان و عقیدے کو برباد کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا کے پیارے دیوانوں یہی وہ دو جملے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں آج عید غدیر منایا جاتا ہے، بلکہ آج ہمارے بلاری شہر میں کئی جگہوں پر یہ پوسٹر بھی لگایا گیا ہے عید غدیر بتا کر. میری یہ ذمہ داری ہے میں اس کی نشاندہی کروں، میری یہ ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری سے صرف دوش ہونا چاہتا ہوں اور آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. عید غدیر ہے کیا میرے آقا کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، کیا ان کے دور خلافت میں عید غدیر منایا گیا؟ کیا عمر فاروق کے زمانے میں عید غدیر منایا گیا؟ کیا عثمان غنی کے زمانے میں عید غدیر منایا گیا؟ کیا خود مولا کائنات نے عید غدیر منایا؟ کیا ان کے شہزادوں نے حضرت امام حسن امام حسین جو شہید کربلا تھے کیا انہوں نے کبھی عید غدیر منایا؟ تو آپ کو یہی کہنا پڑے گا، جب تاریخ پڑھیں گے حدیثوں سے آپ وابستہ ہوں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا نہیں ان اشخاص اور ان ادوات نے کبھی بھی عید غدیر نہیں منائی. تو منایا کس نے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں. بغداد کی سرزمی ہے، ہجری 351 ہے، 351 ہجری ہے، اور ایک بغداد کی سرزمی پر ایک شخص ہے جس کا نام معز الدولہ. کیا نام ہے؟ معز الدولہ، جو حقیقت میں یہودی تھا، حقیقت میں یہودی تھا. اس نے جو ہے سب سے پہلے عید غدیر منایا اور کہا یہ تو مولائے کائنات کے لیے سب سے عظیم دن ہے. میرے آقا کے پیارے دیوانوں یہی وہ جملے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے. حضرات گرامی اس کے بعد انہی جملوں کو لے کر آج تفضیلی رافضی اور شیعہ حضرات ہمارے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے عقیدوں کو برباد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں عید غدیر حقیقت میں خلیفہ اول کا انکار کرنا ہے، خلیفہ دویم کا انکار کرنا ہے، خلیفہ سویم کا انکار کرنا ہے. یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار کرنا ہے. اور یہ اسی سے اخذ کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہم فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. گویا کہ اپنا خلیفہ سرکار نے ان جملوں کے ذریعے سے جو ہے مقرر فرما دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے اس پر ایک تفصیلی گفتگو چاہیے. میں چند منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا ورنہ میں اس کی وضاحت بھی اور کرتا. میرے آقا نے فرمایا اور ان لوگوں نے یہ عقیدہ پکڑا کہ اس سے مولائے کائنات کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے. یعنی اگر ابو بکر نے خلافت کی ہے تو گویا کی زبردستی کی ہے، عمر نے خلافت کی ہے تو گویا زبردستی کی ہے، مولائے حضرت عثمان غنی نے اگر خلافت کی ہے تو گویا زبردستی کی ہے. یہ ان کے نزدیک ہے، بلکہ یہ عقیدے اہل سنت کے خلاف ہے. اور ایک بات جو ہر مومن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، دنیا میں سب سے اس کائنات میں سب سے عظیم ذات میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، سب سے عظمت والی عرفہ ذات میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے جس کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے کی ہے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. وہ ذات گرامی سب سے عظیم ذات گرامی ہے. اور اس کے بعد سب سے عظیم مقام و مرتبہ انبیاء کرام کا ہے. میرے آقا کے بعد سارے انبیاء کرام کا مرتبہ ہے. اور یہ اسی قول سے عقیدے اہل سنت اور عقیدہ اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور عید غدیر مناتے ہیں کہ مولائے کائنات اور اللہ کے پیارے محبوب نے اس جملے سے سارے انبیاء کرام پر معاذ اللہ فضیلت دے دی. گویا کہ کہا جاتا ہے، رافضیوں کی ایک گروہ کہتی ہے کہ مولائے کائنات سارے انبیاء آقا کے بعد سارے انبیاء کرام سے افضل و اعلیٰ ہے، اس وجہ سے ہم عید غدیر مناتے ہیں معاذ اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے تو اس یہودی نامی شخص معز الدولہ نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خوشی میں عید غدیر منایا. عید غدیر اس نے حضرت عثمان غنی کی شہادت میں منایا ہے. اور آج ہمارا نوجوان
عید غدیر کی مبارکبادی، عید غدیر کی مبارکبادی۔ یاد رکھیں اس فیصلے کو نہ ماننا اسلام سے خارج ہونا ہے، اس ترتیب کو نہ ماننا اہل سنت کے سے خارج ہونا ہے، اس لیے کہ یہی وہ ترتیب ہے جس کو صحابہ کرام نے اقرار کیا ہے، صحابہ کرام نے مانا ہے، یہی وہ ترتیب ہے جس کو غوث اعظم نے مانا ہے، یہی وہ ترتیب ہے جس کو ہند کے راجا ہم سب کے خواجہ نے مانا ہے۔ اور کیا مانا ہے کہ حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، حضرت عمر کا دوسرا نمبر ہے، حضرت عثمان غنی کا تیسرا نمبر ہے، مولا کائنات کا چوتھا نمبر ہے۔ یہی ترتیب حضور خواجہ معین الدین نے مانا ہے اور اسی کو ہم کو ماننا ہے۔ اگر اس کے خلاف یہ عقیدہ رکھیں گے کہ مولا کائنات انبیاء کرام سے زیادہ عرف و اعلیٰ ہے تو معاذ اللہ ہم کافر ہو جائیں گے، ایمان سے پھر جائیں گے۔ اور عید غدیر پر یہ نسخہ دیا جاتا ہے اور عید غدیر یہی منایا جاتا ہے کہ حضرت مولا کائنات انبیاء کرام سے عرف و اعلیٰ ہے معاذ اللہ۔ سب سے بڑی بات، عید غدیر وہ مناتے ہیں خلیفہ چہارم کو سب سے اول خلیفہ ماننے کی وجہ سے۔ دوسری بات جو خرابی ہے عید غدیر کے منانے میں وہ یہ ہے کہ یہ شہادت عثمان غنی کی خوشی مناتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نہیں بلکہ اسلام کے خلاف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا کائنات انبیاء کرام سے عرف و اعلیٰ ہے سرکار کے بعد معاذ اللہ۔ یہ تین عقیدے لے کر یہ عید غدیر مناتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے بلاری میں پوسٹر لگے ہوئے عید غدیر کے۔ حضرات گرامی، یہ آپ کے ایمان کا ایک جز ہے، اس کے خلاف عقیدہ رکھنا ایمان سے خارج ہونا ہے۔ تیسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان الگ، سارے صحابہ ہمارے نزدیک جنتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ انہی کا ایک گروہ ان تین خلیفہ کے بارے میں جہنمی ہونے کا قول کرتا ہے معاذ۔ اب حضرت ابو بکر اگر جہنمی تو ہم لوگوں کا حل کیا ہوگا؟ حضرت عمر اگر جہنمی تو پھر ہمارا حل کیا؟ تو حضرات گرامی، عید غدیر کے نقصانات یہ ہیں، ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے۔ آج پوسٹر لگا کر عید غدیر منایا جا رہا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ آج کچھ جھوٹے پیر، کچھ جھوٹے قسم کے سید، کچھ جھوٹے قسم کے مولائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں، خلیفہ اول تو حضرت علی ہی ہے، اور یہ امریکہ اور ایران کے ایجنٹے بن کر کام کر رہے ہیں۔ آج حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے آستانے پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، اور جو ہے مجاور جو ہے وہ زائرین سے ٹھگ رہے ہیں، اور اس کے بعد عیاشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فلائٹوں سے گھومتے ہیں، ادھر عیاشی ادھر عیاشی، اور اس کے بعد عقیدہ یہ رکھتے ہیں جو خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہی نہیں تھا، بلکہ خواجہ غریب نواز کا عقیدہ تھا پہلا خلیفہ حضرت صدیق، دوسرا خلیفہ حضرت عمر، تیسرا خلیفہ، یہی ترتیب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ تھا، اور یہی ترتیب اہل سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ عقیدہ رکھنا اہل سنت سے گمراہی، اور بلکہ یہ عقیدہ رکھنا مولا کائنات انبیاء سے افضل ہے، یہ کفر ہے حضرات گرامی۔ اور آج انہی کے مزار کا صدقہ بھی کھاتے ہیں، بلکہ زائرین کو پریشان کر کے ان سے ٹھگ کر امریکہ اور یورپ کی کنٹریوں میں ٹہلتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ایجنڈا بن کر، ان کے ایجنٹ بن کر ایجنڈی کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں بچنا بھی ہے، اور ہمارے لیے ضرورت بھی ہے کہ آج اپنے عقیدے کی حفاظت کی جائے، اور حضرت عثمان غنی کے ان نقوش کو اپنے ذہنوں میں رکھا جائے کہ ظلم کیا جا رہا ہے، رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود اپنے چچا سے یہی للکارتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے چچا، میرے جسم کے ٹکڑے کر ڈالو، لیکن تم اگر میرے دل سے نبی کی محبت نکالنا چاہو گے تو ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر جان مانگو گے تو جان دے دیں گے، مال مانگو گے تو مال دے دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دے دے۔ اس لیے کہ جو ترتیب اہل سنت ہے اسی پر عقیدہ رکھنا ہے۔ ہم سارے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور سارے
اہل بیت کرام کی عظمت کا تم بھی بڑھتے ہیں، اس لیے کہ سارے صحابہ سے محبت کرنا ذریعہ نجات ہے، وہی سارے اہل بیت کی محبت کا چراغ دل میں روشن کرنا یہ بھی ذریعہ نجات ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو نہ مانا، صحابہ کی عظمت کو نہ مانا یا اہل بیت کرام کی شان کو نہ مانا تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ بلکہ اہل سنت جب بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت کا چراغ روشن کیے ہوتے ہیں، اور جب بھی صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی جو ہے محبت ان کے دلوں میں کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ تبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ان خرافات سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے بولنے میں اگر کسی قسم کی لفظی خطا ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا